الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ جشن میلاد مصطفیٰ ہے آج، جوش پر رحمت خدا ہے آج۔ میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا رہے ہیں، صدقے میں مصطفیٰ کے قسمت جگا رہے ہیں۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، گھر میں بیٹھی سننے والی پردہ نشین میری ماؤں بہنوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یہاں جتنے احباب اور جوان سالے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے کہوں گا کہ آپ کی آواز جتنی بلند ہو سکتی ہے اتنی بلند آواز سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے زیر اہتمام 12 روزہ جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیے گئے ہیں، جس کا دوسرا جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جامع مسجد محشرم میں منعقد ہے۔ آپ اور ہم یہاں میلاد مصطفیٰ کے ذکر کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی کیا ہے؟ میلاد پاک کس کو کہتے ہیں؟ مولود شریف کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھنے اور دوسروں تک یہ بات پہنچانے کے لیے میلاد پاک کے یہ جلسے شہر میں اور مختلف اطراف شہر یہ جلسے منعقد کر کے اہل سنت الجماعت کو متحد کرنے کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت میں اپنی غلامی کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی ہیں سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے آقا خاتم النبیین رحمت للعالمین وجہ تخلیق کائنات، یعنی یہ ساری کائنات، یہ ساری دنیا، یہ سارا یونیورسل، یہ ساری زمین و آسمان، اس میں جتنی چیزیں ہیں
یہ ساری کائنات کو بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے نور کو بنایا وہ ہمارے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہر سنی کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس جلسے میں بڑی محبت سے تشریف فرما ہیں اور اسی طرح جلسہ سنتے رہیے کیونکہ یہیں کا بیٹھنا کام آ جائے گا اور حشر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بخشش کروا دیں گے. اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو اس کے کیا فائدے ہیں، اس کی رحمتیں کیا ہیں، اس کی برکتیں کیا ہیں، اس کی رونقیں کیا ہیں، آپ کو معلوم ہوگا تو پھر آپ کرونا سے نہیں ڈریں گے، اللہ سے ڈریں گے. لوگ کرونا سے ڈر رہے ہیں، ہم کرونا سے نہیں ڈرتے، کرونا کے بھاگنے کا انتظام کر رہے ہیں کیونکہ کرونا بھاگتا ہے مصطفیٰ کے ذکر سے بھاگتا ہے. اس لیے یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے رکھے ہیں. آپ کو ڈاکٹر سائنس جو فیل ہو چکی ہے، ارے جب موت آنا ہے جب بات آئے گی، نہ کرونا مار سکتا ہے نہ پھرونا مار سکتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. مسجدوں کو ویران کر کے رکھیں، پتھروں پہ نماز پڑھو. اب بڈھے بڑے لوگ جو یہ ٹھنڈے پتھروں پہ بیٹھیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا. اور یہ علماء نے دے دیا. آج کل کے علماء یہ ہیں جو آپ کو مسجدیں ویران کر رہے ہیں، درگاہیں ویران کر رہے ہیں. ارے مسجدیں بنی ہیں خدا کے ذکر کے لیے، مصطفیٰ کے ذکر کے لیے، قرآن کے پڑھنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے. ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ ہر بلا سے محفوظ کر دیتا ہے. میں کہوں گا کہ مسجد میں اسی طرح جانماز بچھا کے رکھیے. ہمارے سید جناب سید عارف صاحب نے مجھے کہا کہ آج ہی جانماز بچھے ہیں، ورنہ کرونا کا ڈر سے جانماز ہی نہیں بچھا رہے. کیا جانماز سے کرونا آتا ہے؟ اللہ کے گھر میں کرونا آئے گا؟ مصطفیٰ کے ذکر کرنے سے تو کرونا بھاگتا ہے. ارے آپ نے تاریخ پڑھی نہیں، آپ کو بتایا نہیں گیا، اس لیے ہم میلاد کے جلسے کر کے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کو اندھیرے میں رکھا گیا، آپ مارکس لگائے. کیا ہوا بھائی؟ کیا مارکس؟ پھر جب مارکس نکل گیا، جب سینیٹر جس میں شراب ملی ہوئی ہے وہ ہاتھ دھلا دیا آپ کو. سرکار نے الکوہل سے منع کیا. دیکھیے دشمنوں نے کیا چال چلی. آپ کو مسجد میں بھی الکوہل لا دیا گیا. ابھی تو سمجھو علماء، ابھی تو سمجھو مسلمان تمہارے کو کہاں پہنچایا جا رہا ہے. انہوں نے اپنا منشا پورا کر دیا. عبادت کرو لیکن حرام چیز بھی استعمال کرو. اور سرکار نے فرمایا حرام چیز کو دور پھینکو، حلال کرو اور اللہ کی عبادت کرو. اس لیے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم مسجدوں کو ویران کر کے رکھے ہوئے ہیں. گھر میں شطرنجی بچھا رہے نہیں بچھا رہے، شادی خانوں میں بچھا رہے نہیں بچھا رہے. شادی خانوں میں ایک دوسرے سے بیٹھ کے آٹوں میں آٹا ڈنی بیٹھ کے آ رہے ہیں تو کرونا نہیں آتا. مسجد میں کرونا آتا، مسجد سے کرونا بھاگتا. یہ ایمان مسلمان کا ہونا چاہیے، ہے نہیں بھائی؟ بولیے آپ. اب بچھانا نہیں بچھانا جانماز؟ پورے لوگ بولو. پھر کیا ویران کر کے رکھے ہیں یہ علماء آج کل کے، یہ مشائخین آج کل کے لیڈر آپ کو دشمنان اسلام کے قریب کر رہے ہیں. اور ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ آپ مصطفیٰ کے قریب ہو جائیں، آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں. آپ ان سے نہ ڈریں. ڈرنا ہے ہم کو خدا سے اور محبت کرنا ہے مصطفیٰ سے. اس لیے یہ باتوں کو ذہن نشین کرانے کے لیے آج شہر کی کئی تنظیمیں میلاد کے جلسے نہیں کر رہے. یہ واحد ہماری جماعت ہے کلین مرکزی مجلس اہل جماعت. ہم نے یہ کہا ہم کرونا بھرونا سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرنے والے، مصطفیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. میلاد کا جہاں ذکر ہوگا وہاں یہ کرونا تو کیا ہے، اس سے بڑی بلا بھی بھاگ جائے گی.
اللہ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. یہی جذبہ ہوگا تو دشمنان اسلام کو ہم شکست دے سکیں گے. ورنہ دشمنوں کی چال چل گئی، مسجدوں کو ویران کر دیے، مسجدوں کو خفل ڈال دیا. اب لوگ کہاں عبادت کرنا؟ اب رہ گئی تھی مسجدیں، اب کوئی باہر چلے گیا بیچارہ، اب نماز پڑھنا مسجد کو خفل، اس کی ظہر چلے جا رہی، اس کی عصر چلے جا رہی، اس کی مغرب چلے جا رہی، مسجدوں کو تالا ڈال کے رکھے ہیں. ارے عبادت کرنے سے اللہ راضی ہوگا، جب اللہ راضی ہوگا تو ہر بیماری سے بچائے گا. یہ کوئی سمجھانے والا ہے؟ فتوے دے رہے ہیں نہیں نہیں نہیں. اور مسجدوں میں پینٹنگ کر دی ہے، وہ پینٹنگ پہ نماز ہوتی ہے. سجدے وہاں کر رہے ہیں، بنا دیے یہاں حلقے میں. اور سرکار نے کیا فرمایا؟ یہی تو میلاد کا مقصد ہے ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں. سرکار نے کہا کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو، ورنہ شیطان بیچ میں آئے گا. انہوں شیطان آنے کے لیے اتنی بڑی جگہ رکھ دیے، شیطان بھی آئے موٹر میں بیٹھ کے آئے انہیں، تاکہ آپ کی نماز اتنی خراب ہو جائے. تو اب بولو آپ کی نماز ہو رہی، شیطان نے یہ کام کر دیا، آپ کے اتحاد کو پراب کر دیا، اور شیطان آپ کی صفوں میں گھس کے آ گیا. اب نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نماز ایسی پڑھو جیسے مصطفیٰ نے بتائی ہے. آج کل کے علماء پہ یقین نہ کرو آپ، یہ لیڈروں کے چمچے ہیں، یہ حکومت کے لفافے پہ پلنے والے ہیں. یہ مشائخین آج کل کے کوئی نہیں، نام کے صوفیاء ہیں. اصل تو وہ ہے سرکار نے جو فرمایا، سرکار جو کرے وہ سننا چاہیے، یا ملا جو بولا وہ سننا چاہیے. سرکار نے کہا کہ کاندھے سے کاندھا لگا کے نماز پڑھو ورنہ شیطان گھس جائے گا. اور ہم اتنے دور ہو گئے کہ آئیے شیطان صاحب، کیونکہ ہمارے کو نماز کی قدر نہیں معلوم ہے، ہمارے کو روزے کی قدر نہیں معلوم ہے، ہم کو عمرے بند کر دیے. یہ اسرائیل کی تائید کرنے والے نجدی سعودی جو آج اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں، دیکھ لو، اندازہ لگا لو آپ. جو ہم برسوں سے بول رہے تھے یہ سعودی یہودی تو لوگ چڑھتے تھے، آج یہودی کی تائید کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ فلسطین کو مار مار کے مسلمانوں کو تباہ کیا گیا، اس اسرائیل کی تائید کر رہے ہیں سعودی. تو اب بتاؤ، وہ عمرہ بند کر دیے، کعبۃ اللہ کا طواف بند کر دیے، رسول پاک کی حاضری بند کر دیے، تو بولو رحمت آئے گی؟ ارے سرکار تو کہہ رہے ہیں کہ جو میری قبر پاک کی، میرے مزار پاک کی، میرے روضے پاک کی زیارت کرے گا، میری شفاعت اس پہ لازم ہو جائے گی، رحمتیں مل جائے گی. تو انہوں نے رحمتوں سے دور کیا کہ نہیں کیا سعودیوں نے؟ یہی لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. دیکھ لو، آپ سمجھ رہے ہیں انہوں بڑے موحد ہے، انہوں موحد نہیں ہیں، مشرکوں کے پیر پڑنے والے ہیں، امریکہ کے تلوے چاٹنے والے ہیں. اور ہم ہیں جو میلاد منا کے کہتے ہیں سر جھکے خدا کے لیے، دل جھکے مصطفیٰ کے لیے. یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ. اور وہ آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیا گیا. اس لیے کوئی آگے بولتا میلاد منانا کہاں ہے؟ کہاں رہیں گا؟ میلاد منانا سنیوں کے پاس ہے، کہاں ہے نا؟ سنیوں کے پاس ہے. تو ہے باطل، تو ہے کافر، تو ہے حرامی، تو ذلیل. جو مصطفیٰ کو نہیں مانتا اس کو ذلیل بولنا نہیں بولنا. بولیے آپ. انہوں بول رہے میلاد کہاں ہے؟ ارے میلاد کس کا؟ ارے تیرے بیٹے کی شادی ہوئی تو تو گھر پہ روشنی لگاتا نہیں لگاتا؟ پکوڑے بھی لگاتے نہیں لگاتے؟ بولیے نا آپ. ہاں، بریانی پکاتے، خوبانی کا میٹھا پکاتے، آئس کریم کا میٹھا بناتے، پھر وہاں بدعت نہیں بولتے؟ کبھی سوچتے نہیں سرکار جو ہے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کرے تو کیا سرکار گھر پہ روشنی کرے تھے؟ جب نہیں سوچے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی شادی مولا علی سے کرے تو سرکار دو عالم کیا بریانی پکائے تھے، قربانی کا میٹھا بنائے تھے، کیا کرے تھے سرکار؟ جب یاد نہیں آتا. بدعت، میلاد منائے تو بدعت یاد آتا؟ میلاد منائے تو بدعت ہے، حرام ہے. تو آسان جواب سن لیجئے، اگر کوئی آپ کو بولا میلاد منانا بدعت ہے تو بولنا تو بدعتی ہے.
اب کوئی بولا میلاد منانا حرام ہے تو کہنا تو حرامی ہے. ارے حرامی، تو نے تو بیٹے کی شادی میں پورا گھر خمخموں سے بھر دیا، روشن کر دیا، بریانی پکایا. جب بدعت اور اسرافیات نہیں آیا، جب میلاد منائے تو پوچھو اسے اپنے بیٹے کی شادی میں گھر میں روشنی کیوں کیا؟ شادی ہے، خوشی کا موقع ہے. ارے تیری خوشی ہوئی، تیرے لالچی بیٹا شادی کرا تو تجھے خوشی ہوئی اور تو روشنی کر دیا. ارے ہم ان کی خوشی کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے کائنات بنائی ہے. اب جاگنے کا وقت ہے سنی بھائیوں. آپ کو بہت گمراہ کر دیا گیا، بدعت اور شرک کے فتوے آپ کو داغے گئے. اصل میں مسلمان ہم ہیں، اصل میں مومن ہم ہیں، اصل میں اللہ کو ماننے والے ہم ہیں، اہل سنت جماعت ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں روشنی کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پکوان کرتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے بلند کرتے ہیں، میلاد کا جلوس نکالتے ہیں، میلاد کے جلسے کرتے ہیں، مولود شریف پڑھتے ہیں اور مصطفیٰ کا ذکر کر کے اپنی قسمت کو جگاتے ہیں. اب آپ قسمت جگانا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں؟ تو میلاد النبی کے معنی ہے سرکار دو عالم کی پیدائش کی خوشی، یعنی عام زبان میں برتھ ڈے آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان بچوں سے پوچھو تمہاری برتھ ڈے کب ہے؟ بابا کو تنگ کرتے، بابا بابا میری برتھ ڈے ہے، میری برتھ ڈے ہے، چاکلیٹ لاؤ، گولے لاؤ، کیک لاؤ. بولتے نہیں بولتے؟ اب برتھ ڈے مناتے نہیں مناتے؟ آج کل تو اتنا فیشن ہو گیا ہے 90 سال کا بڈھا بھی برتھ ڈے منا رہا. موم بتیاں رکھ دیا، 90 سال کا بڈھا پھونک نہیں، زندگی چلے آ رہی ان کی پھونکنے میں. یوں یوں کیا فیشن ہے یہ پھونکنا؟ پھونکنا نہیں آ رہا تو اقساط میں پھونک رہا. اور پھر اب میلاد منائے تو بولتا بدعت ہے، شرک ہے. ارے میں تو عجیب عجیب قصے دیکھا. وہ کون کی فلم اسٹار انہوں اس کی سالگرہ منا رہے ہیں، برتھ ڈے منا رہے ہیں. وہ سڑا ان کو جانتا بھی نہیں. وہ کون کی کرکٹر اس کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. تو ہم یہاں میلاد النبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وہ تم کو مبارک، تم لیڈر کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تم سڑوں کی برتھ ڈے مناتے ہیں، کرکٹر کی برتھ ڈے مناتے ہیں، تم جو ہے ایکٹر کی برتھ ڈے مناتے ہیں، لیڈر کی برتھ ڈے مناتے ہیں کیونکہ تم لیڈر کو اپنا سمجھتے ہیں اور لیڈر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کرکٹر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، لیڈر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، کرکٹر کی برتھ ڈے منا رہے ہیں اور فلم اسٹار کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. اور ہماری خدمت دیکھو، ہم سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ کی برتھ ڈے منا رہے ہیں. اب آپ بولیے، میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے منائیں. اگر کوئی آپ سے پوچھے حضرت آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے منائیں، آپ کے باسو کے میں بھی آپ کی عمر کا وہی عمر کا بچہ رہتا، اس کی بھی برتھ ڈے مناؤ، تو آپ بولیں گے میں کیوں مناؤں؟ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ میں بولا بھائی آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے منائے، وہ بازو والے بچے کی بھی برتھ ڈے مناؤ. آپ کیا بولیں گے میں کیوں مناؤں؟ بھائی کمالا کیوں نہیں مناتے؟ آپ برتھ ڈے اس کی بھی منائے، اس کی بھی مناؤ. نہیں نہیں نہیں، میں اس کا باپ ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، اس لیے میں اس کی برتھ ڈے منا رہا ہوں. بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ ہے نا؟ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہا ہوں، یہ میری بیٹی ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہا ہوں، یہ میری ماں ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہا ہوں، یہ میرا بھائی ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہا ہوں، یہ میری بیوی ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہا ہوں، یہ میرا باپ ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہا ہوں. میرا ہے، میرا بھائی ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہا ہوں. تو ذرا سن لیجئے آپ، ہم جو سرکار کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، میرے نبی ہے اس لیے برتھ ڈے منا رہے ہیں. آپ سمجھ میں آیا بات؟ جو نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھے گا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سمجھے گا، میرے نبی میرے رسول سمجھا. کلمہ پڑھنا اور ہے،
نماز پڑھنا اور ہے، قرآن پڑھنا اور ہے، حافظ بن جانا اور ہے، مفتی بن جانا اور ہے، مشائخ بن جانا اور ہے، روزے رہنا اور ہے، حج کو جانا اور ہے، میرا نبی سمجھنا اور ہے۔ ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، مگر نبی کو میرا سمجھتے، میرے نبی، میرے آقا، میرے ماحول ملجا، میرے سردار، میرے سرکار، میرے آقا، میری بخشش کرنے والے، میرے گناہوں کو بخشوانے والے، میرے آقا شفاعت کرنے والے، اس لیے ہم برتھ ڈے منا کر رسول پاک کی رحمت حاصل کر رہے ہیں۔ منانا نہیں منانا بولو آپ، یہ ہے برتھ ڈے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے جو مناتا ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں یہ سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار سے محبت کرتا ہے۔ سرکار کی محبت یہ اصل چیز ہے۔ نماز پڑھنے سے، روزہ رہنے سے، حج کو جانے سے، حافظ بن جانے سے، عالم بن جانے سے کوئی محبت ظاہر نہیں ہوتی۔ اس لیے ایک حوالہ دے رہا ہوں، اگر آپ کوئی سنے ہیں، آپ برسوں سے حیدرآباد میں رہتے ہیں، حیدرآباد میں ایک جامعہ ہے، جامعہ نظامیہ، نام سنا ہوگا نا؟ اب سنا رہا ہوں، میرے سے سنو، ان کے علماء سے بھی سنو، نا تقریریں کیچوے کی یا خرگوش کی کہانی یہی بیان کر کے چلے جاتے، لوگ ان کو بہت بڑا عالم سمجھتے۔ مجھ سے سنو اب آپ، یہ حیدرآباد میں بہت بڑا جامعہ نظامیہ، جنوبی ہند کی بہت بڑی یونیورسٹی اسلامی، اس کے بانی کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ یہ تو ہماری ہے، ہمارے لوگوں کی کارکردگی یہ ہے، یہ جامعہ نظامیہ کی کارکردگی۔ ابھی آپ اعلیٰ حضرت کا نام لو، سارے لوگ اعلیٰ حضرت کہیں گے۔ انہوں اپنے مولانا کا بانی کون ہے نہیں معلوم حیدرآبادیوں کو، صرف شبلی گنج کے بازو کا آدمی نہیں سمجھتا کہ بانی جامعہ نظامیہ کون ہے۔ یہ حال ہے ان کا۔ حضرت جامعہ نظامیہ کے جو بانی ہیں وہ حضرت امام اہل سنت، عارف باللہ، مصلح قوم، عاشق رسول اللہ، محسن دکن، استاد السلاطین، استاد العلماء، استاد المشائقین اور امام تصوف حضرت حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ، بانی جامعہ، بانی جامعہ۔ سنیں آپ نام، بانی جامعہ ہے، پڑھتے کھاتے ان کا، پیتے، پھر کوئی بولا میلاد کے مخالفین کو جواب نہیں دیتے، میلاد کے جلوس کی بھی مخالفت کریں گے، میلاد کے جلسوں کی بھی مخالفت کریں گے، چھپے چھپے، سامنے آ کے تو کریں گے، مگر کبھی آپ یہ کوٹیشن سنیں، بانی جامعہ نظامیہ کا سنا رہا ہوں، بانی جامعہ کا، بانی جامعہ کا، آپ کا رسالہ ہے مقاصد الاسلام، نام سنا ہے نہیں سنے؟ اس واسطے آج لوگوں کی زبان پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے، اور ان کو لوگ امام مانتے ہیں، ماننا بھی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل ربیعی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے وہابیوں سے مقابلہ کر کے ہم کو سنیت پہ قائم رکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی کی مخالفت نہیں کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ولی، اللہ کے محبوب امام اہل سنت، اگر وہ قلم نہ اٹھاتے، وہ میدان میں نہیں آتے تو آپ لوگ یہاں نہیں بیٹھے تھے، آپ بگونے لے کے پھرتے رہتے تھے۔ یہی کام دکن کی سرزمین میں حضور امام اہل سنت عارف باللہ شیخ الاسلام حافظ انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ نے کیا، مگر ان کی تعلیمات کو چھپا دیا گیا۔ میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنیے، حضرت کا کتاب ہے مقاصد الاسلام، حصے اول، بابا ادھر سنیے، باتیں مت کیجیے، باتیں نہ باہر جا کے آئی، میرے کو ڈسٹرب ہوتا، سنیے، توجہ آپ کے فائدے کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ کو اچھی اچھی باتیں ایسی جو سننے میں نہیں ملے گی وہ بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ آپ سنی بنیے، سنی بنیے۔ یہ گئے فاتحہ، ایک مول صاحب بول رہے ہیں فاتحہ دیے تو بھی چلتا، نہیں دیے تو بھی چلتا، میلاد منائے تو بھی چلتا، نہیں ملا تو بھی چلتا، کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا۔ میں بولا واہ واہ واہ، کیا فلسفہ ہے بغارے بھائی آپ،
ہاں آپ تو پورے مودی کے چاہنے والے دکھ رہے ہیں میرے کو. یہ بھی چلتا نہیں چلتا, وہ چلتا نہیں چلتا, یہ نہیں چلتا. کل بولیں گے نماز پڑھے تو بھی چلتا نہیں پڑتا, اس لیے تو مسجدوں کو ویران کرتے رہے. فاتحہ دیے تو بھی چلتا, نہیں دیے تو بھی چلتا. اب آپ کے ذہن میں یہ بیج ڈال رہے, کھڑے رہ کے سلام پڑھے تو بھی چلتا نہیں, مولد شریف پڑھے تو بھی چلتا, نہیں پڑھے تو بھی چلتا. ہاں اب اس کے بعد رہے گا کیا؟ نماز پڑھو, نماز پڑھو. ہاں قرآن پڑھو, قرآن پڑھو. نہ قرآن پڑھ لے نہ نماز پڑھ لے. ہاں میلاد منائیں گے تو بچ جائیں گے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ اب سنا رہا ہوں وہ چیز, یہ جو آپ کو جھانپ میں لیے نا, نماز نماز نماز, یہ نماز ایک جھانپ ہے. اصل میں آپ کو دوزخ میں پہنچانا ہے. آپ انہیں بیچارے نماز تو پڑھتے نا, ہم کسی کی نماز نہیں دیکھتے, ہم کسی کا روزہ نہیں دیکھتے, ہم کسی کا تقویٰ نہیں دیکھتے, ہم کسی کی داڑھی نہیں دیکھتے, ہم کسی کی عالم نہیں دیکھتے, ہم متقی نہیں دیکھتے. ہمارا تو یہ کہنا ماننا ہے صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. خوب بولتے ہیں محبت کو, صرف حب نبوی حشر میں کام آئی جلیل. طاعت آئی, نہ زہد آیا, نہ تقویٰ آیا. کیا آیا؟ سرکار کی محبت کام آئی, عبادت کام نہیں آئی, تقویٰ کام نہیں آیا, نماز کام نہیں آئی. اگر یہ سب رکھ کے سرکار کی محبت نہیں کرا, بولا میلاد منانا کہاں ہے, تو نماز غارت ہو گئی, داڑھی چلے گئی, ہر چیز حد چلے گیا. اگر کچھ بھی نہیں کرا, بولا میلاد منانا اچھا ہے, سرکار کی نظر پڑ جائے گی تو جنتی ہو جائے گا. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آفتاب خطابت. یہ ہے. اس لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کیا کہا, سنیے. ارے عاشقوں کی بات سنو بھائی, یہ مولوی گٹارے لیڈروں کے چمچے آپ کو کیا بتائیں گے. ہاں اس لیے تو کہا مغز قرآن, روح ایمان, جان دین. مغز قرآن, مغز وہ تو سمجھتے نا, آم کھائے چھلکا نکالتے وہ مغز بولتے. سیب کا چھیل کے نکالے وہ مغز ہے, تو چھلکے کھاتے مغز کھاتے. اس وجہ سے کہہ رہے ہیں اقبال مغز قرآن, قرآن کا مغز. انہوں خالی اوپر اوپر دیکھ لے رہے قرآن بول کے, نظر دیکھو عاشق کی. مغز قرآن, روح ہے ایمان, ایمان کی روح. جسم رہا, روح نہیں رہا تو مردہ ہوتا نا. تو ایمان کی روح کیا ہے, سنو اب آپ. مغز قرآن, قرآن کا مغز, روح ایمان, ایمان کی روح, اور جان دین, دین کی جان. جان ہے تو جسم ہے نا, نہیں تو لے جا کے قبرستان میں دفنا دیتے. قرآن کا مغز, روح, ایمان کی روح اور دین کی جان. ہست حب رحمت للعالمین. کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا مغز, ایمان کی روح, دین کی جان ہے, تو سرکار دو عالم کی محبت ہے. یہی میلاد میں سمجھایا جاتا ہے. اس لیے پکوڑے مخالفت کرتے, اگر محبت آ جائے گی تو پھر جہاد کے لیے بھی تیار ہو جائے گا, مرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا, رسول پہ قربان ہونے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا, ہر چیز قربان کر دے گا, تیار ہو جائے گا. اس لیے تو حضور بحیرو علامہ عبدالقدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان صدیق حسین میں جن کی درگاہ پاک ہے, آج بھی درگاہ سے فیض جاری ہے. حضرت بحیرو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, جن پر اسلامی دنیا ناز کرتی ہے, جن کو بحرالعلوم شمس المفسرین کہتی ہے. ایسے عظیم المرتبت عثمانیہ یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عربی زبان کے ایسے ماہر صوفی, جس کی صحبت میں جاہل بیٹھا تو عالم ہو گیا, عالم بیٹھا تو ولی ہو گیا. وہ حضور بحیرو علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اتنا تقویٰ پرہیزگاری, اتنی نمازیں پڑھ کر بھی کیا کہتے ہیں, بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے. انہیں حشمت بولے تو کوئی اچھا مکان, اچھی جائیداد, موٹر, کار, بنگلہ, بہترین بریانی, یہ ہے نا پروانی. حضرت بولے بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حشمت ہے.
ہمارے کنے دولت بھی نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں ہے، رقم نہیں ہے، بینک بیلنس بھی نہیں ہے، اور حشم بھی نہیں ہے، بہترین گھر نہیں ہے، بہترین کار نہیں ہے، بہترین بنگلے نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت فرماتے ہیں بیکارے بلا سے گر ہمارے پاس دولت ہے نہ حکمت ہے، محمد مصطفیٰ کی ایک الفت لاکھ دولت ہے۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، سرکار کی الفت ہے، سرکار کی حب ہے، سرکار کی چاہت ہے، سرکار سے تعلق ہے، میلاد مناتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ ایک دولت لاکھ دولت سے بڑھ کر ہے۔ ابھی میں بولا جو اپنا کہتا ہے میرا بیٹا ہے، میں بیٹے سے محبت رکھتا ہوں اس لیے سالگرہ منا رہا ہوں، تو ہم بھی میلاد اس لیے منا رہے ہیں، میرے نبی ہیں، میرے رسول ہیں، میرے آقا ہیں، میرے سرکار ہیں، میرے سردار ہیں، اس لیے میلاد منا رہا ہوں۔ تو میلاد کا تعلق محبت سے ہے۔ محبت ہے تو آپ اپنے بھائی کی سالگرہ مناتے ہیں، محبت ہے تو آپ اپنے بیٹے کی سالگرہ مناتے ہیں۔ تو جس کو سرکار سے محبت ہوگی، مدینہ کے آقا سے، وہ میلاد النبی منائے گا، کھیر پوری بنائے گا، فاتحہ دے گا، 12 ربیع الاول کو عیدوں سے بڑی عید سمجھے گا، عید میلاد النبی کہے گا، ایک دوسرے کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرے گا۔ ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، یہ میلاد ہم ہی نہیں منا رہے ہیں۔ آپ کو تھوڑی دیر میں سناؤں گا میلاد منانے والے کون ہیں۔ سرکار دو عالم نے خود اپنی میلاد منائی ہے، صدیق اکبر نے منائی ہے، فاروق اعظم نے منائی ہے، عثمان غنی نے منائی ہے، مولا علی نے منائی ہے، امام حسن نے منائی ہے، امام حسین نے منائی ہے، سارے صحابہ نے منائی ہے، اہل بیت نے منائی ہے، غوث اعظم نے منائی ہے، خواجہ غریب نواز نے منائی ہے، امام اعظم نے منائی ہے، امام شافعی نے منائی ہے، حسن بصری نے منائی ہے، جنید بغدادی نے منائی ہے، اور یہاں تک کہ آپ شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے منائی ہے، شاہ ولی اللہ نے منائی ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے منائی ہے، امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ نے منائی ہے، نقشبندیوں کے سرخیل شاہ نقشبند نے منائی ہے، حضرت خواجہ سہرورد نے منائی ہے، اور یہی نہیں خواجہ نظام الاولیاء نے منائی ہے، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی نے منائی ہے، بابا فرید نے منائی ہے، قطب الدین کاکی نے منائی ہے، حضرت بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے منائی ہے، اور یہی نہیں ہے، یہاں کے جو حضرت شاہ کمال اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے منائی ہے، اور آپ کے جد اعلیٰ سید احمد علی شاہ نقشبندی مجددی نے منائی ہے، اور بحروں علامہ عبدالقدیر صدیقی نے منائی ہے، اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی نے منائی ہے، اور حضرت امام اہل سنت حافظ نور اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ نے منائی ہے، اور محدث ذکر عبداللہ شاہ ثاقب اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ساری اولیاء نے میلاد منائی ہے۔ اب آپ میلاد منائیں گے کہ نہیں منائیں گے؟ اب میں اتنے حوالے دیا ہوں، خالی ایک ہی حوالہ کافی تھا۔ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بحروں علامہ عبدالقدیر صدیقی تک کا تذکرہ کر کے بتایا، یہ سارے کا سارے علماء عالم ہی نہیں ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ولی ہی نہیں ہے، ولی گر ہیں، لوگوں کو ولی بنانے والے ہیں، انہوں نے میلاد منائی ہے۔ یہ میلاد، لیکن آج آپ کو بھٹکایا جا رہا ہے، آپ کے دماغوں کو مختلف فی بنا دیا جا رہا ہے، اور آپ لوگوں کو میلاد پاک سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو ہم میلاد النبی منا کر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ جو میلاد منا رہے ہیں وہ حق ہے، اور میلاد وہ مناتا ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ محبت ہوتی ہے تو میلاد مناتا ہے، محبت ہوتی ہے تو سالگرہ مناتا ہے۔ تو آپ کو سرکار سے محبت ہے، آپ سرکار کی سالگرہ منائیں گے، اور محبت جب ہوتی ہے تو ایمان مکمل ہوتا ہے۔ نماز پڑھنے سے ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مومن ہے، روزہ رہنے سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ مومن ہے، داڑھی پال لینے سے نہیں لگاتے مومن ہے، دین کی باتیں کرنے سے نہیں معلوم ہوتا ہے مومن ہے۔ مومن ہونے کے لیے سرکار سے محبت چاہیے۔ اور میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں، سنیے، حضرت خلیفہ دوم غیظ المنافقین والکافرین اور زینت منبر و محراب
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ خلیفہ دوم. ہمارا عقیدہ کیا رہنا چاہیے صحابہ اکرام کے تعلق سے؟ کہ سارے صحابہ جنتی ہیں. سمجھے؟ سارے صحابہ جنتی ہیں کیونکہ سرکار کو دیکھا ہے. اور سارے صحابہ میں بلکہ ساری مخلوق میں، ساری خلقت میں نے سرکار نے فرمایا ہے سارے صحابہ ہی نہیں، ساری مخلوق میں وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام نبی ہیں. ان کے بعد ان کے زمانے میں جو مخلوق تھی اور آج قیامت تک جتنی مخلوق آئے گی، سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرے صحابی حضرت ابوبکر صدیق ساری مخلوق سے افضل ہے. اب آج بول رہے ہیں مولا علی ہیں، ہم علی والے ہیں. علی نے خود ان کی فضیلت کو قائل ہیں. یہ علی والے بول کے بات نکل گئے دورے پہ. ہم علی والے ہیں کیونکہ علی مرتضیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بلا فصل خلیفہ اول مانا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. میں اس واسطے بول رہا ہوں کہ یہ ایک بیماری نکلتے جا رہی ہے. یہ بیماری کے اگر آپ شکار ہو جائیں گے تو پھر سرکار ناراض ہو جائے گی. سرکار نے کہا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ انبیاء کے رسولوں کے بعد ساری مخلوق میں کوئی افضل ہے تو وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ گئے نا آپ؟ اب کوئی بولا ہم علی والے ہیں تو اس کو بولنا علی جو بولے وہ آپ اس بات سنو. خالی سینہ کھروکنے سے علی والے نہیں ہو جاتے. حضرت ابوبکر صدیق کو ماننے سے علی والے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کے؟ نہیں تو پوچھ لینا میرے سے آ کے، پھر حوالے دینا شروع کروں گا تو آپ پھر فجر ہو جائیں گے. مختصر بتا دے رہا ہوں یہ بیماری سے آپ کو دور کرنے کے لیے. کیونکہ میلاد ہم اس لیے منا رہے ہیں جو بات سرکار نے کہی وہ ماننا کہ نہیں ماننا. اب کیا کسی مشائخ کی مانیں گے، کسی ملا کی مانیں گے، عالم کی مانیں گے یا کسی لیڈر کی مانیں گے؟ ہم مانیں گے تو رسول پاک کی بات مانیں گے. آپ کس کی مانیں گے؟ بولیے کس کی مانیں گے؟ ہاں رسول پاک نے فرمایا. حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار نے اپنا مصلی دیا، امام اپنی موجودگی میں بنا دیا. اس لیے تو حضور بحرون نے کہا امام المسلمین اور پیشوائے مرد و زن صدیق، امامت اور کی باطل جہاں صدیق اکبر ہے. اب یہ چکر میں نہ کہو ہم علی والے ہیں. علی کا مقام بہت بڑا ہے. ہاں ہم بھی علی والے ہیں، ہم بھی حسین والے ہیں. ہم ایسے حسین والے ہیں یزید کو کافر سمجھتے ہیں. تم کیا سمجھتے؟ ہاں دیکھو محرم میں جلسے کرے کوئی کرا، پورا 10 جلسے کرے. امام حسین کا ایسا کرم ہوا افضل گنج کی مسجد بھر گئی 10 محرم کو. ایسا کرو خالی چھپے کرونا سے ڈر کے امام حسین کے جلسے نہیں کر رہے ہیں، میلاد نہیں منا رہے ہیں، پھر وہ تو ہم علی والے ہیں، ہم نبی والے ہیں. نبی والے یہ لوگ ہیں جو نبی کی میلاد منانے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق کے بعد سارے صحابہ میں، ساری مخلوق میں اگر کوئی افضل ہے، کوئی اعلیٰ ہے تو وہ ذات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور سرکار نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، سرکار نے فرمایا اگر نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو میرے عمر نبی ہوتے. لیکن آج لوگ بول رہے ہیں، بعض لوگ حضرت علی نبی ہے کہتے. استغفر اللہ معاذ اللہ. یہ سمجھ جاؤ علی بول کے جائیں گے نا تو کپاڑا ہو جائیں گے آپ لوگوں کا. اس واسطے سمجھاتے رہو میں. یہ لوگوں کو معلوم کچھ بھی نہیں ہے، نہ روحانیت معلوم، نہ ولایت معلوم، اور کچھ کا کچھ سمجھ رہے ہیں. اور یہ کہنے والوں کے ساتھ جا رہے ہیں جو مولا علی کو نبی مانتے ہیں، بلکہ ایسے غلیظ بھی ہے اس دنیا میں مولا علی کو نبی نہیں، انہیں صاف بول رہا ہم نبی نہیں بلکہ نبیوں سے افضل مانتے ہیں. استغفر اللہ. یہ ہے ان کے عقیدے. اب ایسوں کے پیچھے جائیں گے، ایسے مشائخ ان کے پاس جائیں گے، ایسوں کے مرید ہوں گے تو سیدھا جہنم میں جائیں گے. ہاں اس لیے
ہم چشتی ہیں، قادری ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم رفاعی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم مداری ہیں، ہم چشتی ہیں، سب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل مانتے ہیں سارے اولیاء. بات ضمن میں آ گئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد ساری امت میں افضل ہیں. اور سرکار نے جن کو کہا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا، نہیں پانی شکریہ، نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. لیکن ایک مرتبہ سرکار دو عالم توجہ، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھ لیا. کیا پوچھا یہ دیکھیے. حضرت عمر سے یہ نہیں پوچھا اے عمر نمازیں کتنی پڑھے، حضرت عمر سے یہ نہیں پوچھا جہاد کتنا کرے، حضرت عمر سے یہ نہیں پوچھا کہ عمرے کو گئے کہ نہیں گئے. آج تو فیشن بن گیا نا، اس وجہ سے عمرہ بند ہو گیا، صرف فیشن کو جا رہے ہیں. ارے کہاں عبادت کر رہے ہیں آج کل کے لوگ. یہ نہیں پوچھے تہجد کتنی پڑھے، یہ نہیں پوچھے خیر و خیرات کتنی کرے، یہ نہیں پوچھے کہ روزے کتنے رہے. پوچھا تو کیا پوچھا؟ توجہ ہے آپ کی؟ سن لو یہ بات ہے توجہ آپ لوگوں کی. پورا کان میری طرف ہے نا، آپ کے دل کے کانوں سے سنو. سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے آقا نے حضرت عمر سے پوچھا. کیا پوچھا؟ اے عمر کتنی محبت ہے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ محبت پوچھ رہے ہیں، میرے سے کتنی محبت ہے. ارے محبت نہیں ہے تو سرکار کے پاس آ کے جہاد لڑ رہے ہیں. محبت نہیں ہے تو جو سرکار بولے سن رہے ہیں. یہ سرکار سوال کیوں کر رہے ہیں حضرت عمر سے؟ اور حضرت عمر کون ہے، کیسی محبت کرنے والے ہیں؟ آپ تو وہ واقعہ سنتے ہیں، پھر آپ کو بتانے کے لیے آپ بھی اسی طرح گستاخان رسول کو جواب دے، وہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ. ایک مرتبہ یہودی اور ایک منافق نام نہاد مسلمان، جب منافق تھے، آج تو کتنے منافق ہوں گے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھ کے منافقت کرتے تھے. آج ہم لوگوں کی نمازاں دیکھنا، ان کے روزے دیکھنا، ان کی امامت دیکھنا، انہوں حافظ قرآن بول کے ماننا، انہوں عالم مان کے، ارے انہوں ہوا میں بھی اڑے تو نہیں مانتے. ہم دیکھتے کیا؟ جو سرکار نے ہم کو بتایا وہ دیکھتے. ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے سنو. وہ یہودی آیا، منافق آیا، آ کے سرکار کی بارگاہ میں فیصلہ کروانے چاہے، مقدمہ لے کر آئے. سرکار نے دیکھا یہودی حق پر ہے، سرکار نے فیصلہ دے دیا کہ یہودی حق پر ہے. سرکار کے سامنے تو کچھ نہیں بولا. ہاں اب سنیوں کے سامنے آ کے کچھ بھی نہیں بولتے، باہر جا کے بولتے یہ بدعت ہے. یہاں آ کے کھا لیتے، باہر جا کے بولتے بدعت ہے. ایسے لوگوں کو نہیں کھلانا میلاد کا کھانا. ہمارے بولتے میں اس کو فاتحہ کا کھلا دیے. میں بولا غلط کرے آپ، فاتحہ کا اس کو کھلاؤ جو سنی ہے. ہاں سرکار کا چاہنے والا، بولا کھانا ضائع کر دیے آپ خوش کیا ہو رہے؟ بولا میں نے ایسی باتوں کو نہیں مانتا. ارے سرکار کے چاہنے والوں کو پکڑ کے کھلاؤ. اس کو بلا کے میں وہابی کو کھلا دیا. بولا کتا بھی کھلاؤ کھا لیتا، باہر جا کے بدعت بولتا، منافق ہے وہ. ہاں ابھی بولتا جا کے منہ سے بولتا بدعت ہے، وہی کھاتا. ایسے تو مکار ہے یہ. ان کی مکاریت سے بچانے کے لیے جلسہ کر رہے ہیں ہم آپ کو. ہمارے بھولے بھالے لوگ ہمیں اس کو کھلا دیا، کھا لیتا بے کرتا. ہم کو کھلاؤ، ہم اس کی جو ہے پانی بھی نہیں پیتے. صاحب بولتے تو پکوڑا ہے، تیرا پانی کی ضرورت نہیں ہے، پیاسے رہ جائیں گے لیکن تیرے گھر کا کھانا نہیں کھائیں گے. یہ ہونا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بول رہا ہوں. حضرت عمر فاروق ایک شخص کو بلا کے لا کے کھانا کھائے. انہیں بیٹھ کے سرکار کی شان میں کچھ بول دیا، رکابی چھین لیا ہو گیا، چل بولے بھاگا. ہمارے لوگ کھلا رہے ہیں، ہمارے باپ ہے، ہمارے بھائی ہے، ہمارے داماد ہے، ہمارے ساڑو ہے. یہ نہیں دیکھنا رسول کا چاہنے والا ہے کہ نہیں ہے، میلاد منانے والا ہے، جھنڈے اٹھانے والا ہے کہ نہیں ہے، درگاہ کو چومنے والا ہے کہ نہیں ہے.
اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. ایسی نعرے لگاتے رہو, پکوڑوں کو بھگاتے رہو. ڈرو نکو, آپ سینہ تان کے بولو, ورنہ آپ کو پہنچا دیں گے وہ لوگ دوزخ میں اخلاق پیش کر کے. بڑے اخلاق سے پیش آتے, پیرا دباتے, پیرا نہیں دباتے, دوزخ کا حوالے کر رہے ہیں آپ کے پیروں کو. آپ بڑے اخلاق ہیں, ہم کو اخلاق کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو سرکار کی محبت کی ضرورت ہے. یہ سمجھو آپ میلاد کے جلسے میں تو سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. باہر نکل کے وہ نام نہاد مسلمان منافق بولا, ارے ایک مرتبہ حضرت عمر سے ملی, یہ بولا. سرکار کا فیصلہ پسند نہیں کرا, یعنی سپریم کورٹ فیصلہ کر دیا, سٹی کورٹ کو جا رہا. اتنے بے عقل ہوتے یہ, اتنے مکار ہوتے, اور ہم ان کی مکاری میں آ جاتے. ہم حضرت عمر کے پاس جائیں گے تو وہ یہودی تھا, انہیں بولا کہیں بھی لے کے چلو, میں تو حق پہ ہوں. تم رسول کی بات نہیں مان رہی, تمہارے آقا. ایسے تو مکار تھے اس دور میں, سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, بولتے تھے ہم. آج اگر مکاری کرے تو تعجب کی بات ہے. آپ پہچانو, آپ بولے والے کس کو بھی مسلمان سمجھ رہے ہیں. داڑھی دیکھے تو مومن ہے سمجھ رہے ہیں, نماز پڑھا تو مومن ہے سمجھ رہے ہیں, حافظ قرآن تو مومن سمجھ رہے ہیں, عالم ہے تو مومن سمجھ رہے ہیں, شیروانی پہن لیا تو مومن ہے سمجھ رہے ہیں, ٹوپی لگا لیا تو مومن ہے. اب دھوکے بازی کو ٹوپی لگا کے پھر رہے لوگ دھوکے باز دینے کے لیے. ہم ہر ایک کو مومن نہیں سمجھتے. مومن کس کو سمجھنا ہے, یہ واقعے سے پہچانو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس وہ منافق اور یہودی آئے. حضرت عمر سے یہودی کہنے لگا, حضور ہم آپ کے نبی, آپ کے آقا کے پاس سے آ رہے ہیں, آقا نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا, لیکن یہ بولے آپ کے پاس آ تو میں چل کے آ گیا ہے, اب آپ فیصلہ دیجئے کہ کون حق پر ہے. حضرت عمر نے ایک ہی جملہ کہا کہ سرکار کے پاس سے آ رہے ہو میرے پاس. اس منافق سے پوچھا, ہو سرکار کے پاس گئے, سرکار نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا, تو منظور نہیں کرا, آ گیا, ٹھیک تیرا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر گھر میں گئے, انہیں سمجھ رہا کوئی قانون کی بڑی کتاب لے کے آ رہے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں کرے سرکار. حضرت عمر باہر نکلے, باہر نکل کے آئے تو تلوار لے کر آئے لنگی. پھر ایک مرتبہ پوچھا, بتا تو سرکار کے پاس سے آ رہا ہے, وہ سرکار کے فیصلے کو نہیں مان رہا ہے, میرے پاس آیا ہے, لہذا تلوار اٹھائی, جو وار کیا تو سر ایک طرف دھڑ ایک طرف ہو گیا. بتا دیا گستاخ رسول کی ایک سزا. سمجھ میں آیا؟ گستاخ رسول کی کیا, زور سے بولو, گستاخ رسول کی ایک سزا, سر تن سے جدا, سر تن سے جدا. گستاخ رسول کی ایک سزا, یہ ہے حضرت عمر کا پیغام. مارا جو وار, حضرت عمر کا وار مارا, سر الگ دھڑ الگ ہو گیا. مدینے میں ایک ہنگامہ ہو گیا, لوگ کہنے لگے عمر نے ایک مسلمان کو مار دیا, ایک مسلمان کو مار دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات گئی. سرکار نے کیا کہا سنو, سرکار نے کہا میرا عمر مسلمان کو مار ہی نہیں سکتا ہے. سرکار نے اعلان کر دیا, حالانکہ سر دھڑ الگ کر دیا, اور سرکار بول رہے ہیں کہ میرے نام کا مسلمان تھا, مسجد نبوی میں آتا تھا, سرکار کے پیچھے نماز پڑھتا تھا. سرکار خود فرما رہے ہیں کہ میرے عمر مسلمان کو مار ہی نہیں سکتے. آیت نازل ہو گئی, عمر نے مسلمان کو نہیں مارا ہے, منافق کو مارا ہے. یاد رکھو, گستاخوں کو جواب دو. یہ جو میلادیں مناتے نا یہ بھی گستاخ ہے, یہ جو جھنڈے نہیں اٹھاتے نا یہ بھی گستاخ ہے, یہ درگاہ کو نہیں مانتے, درگاہ کو مندر بولتے نا یہ بھی گستاخ ہے, اولیاء کے مدد کو نہیں مانتے یہ بھی گستاخ ہے, یا رسول اللہ نہیں کہتے ہیں یہ بھی گستاخ ہے, یا نبی نہیں کہتے ہیں یہ بھی گستاخ ہے, یا علی نہیں کہتے ہیں یہ بھی گستاخ ہے, یا حسین نہیں کہتے ہیں یہ بھی گستاخ ہے, یا صدیق اکبر نہیں کہتے ہیں یہ بھی گستاخ ہے, اور سرکار کی میلاد کو بدعت کہتے ہیں یہ بھی گستاخ ہے. اب آپ سمجھے, حضرت عمر اتنی محبت کرتے تھے سرکار سے, لیکن سرکار نے ان سے پوچھ لیا, اے عمر کتنی محبت ہے؟ پوچھا کہ نہیں پوچھا؟ نماز کیا کمی تھی حضرت عمر کے پاس؟ روزوں کی کمی تھی,
تقوی کی کمی تھی، جہاد کی کمی تھی، پھر اتنا تقوی رکھنے والے، اتنی محبت کرنے والے کہ اس کا سر ہی اڑا دیا۔ سرکار پوچھ رہے ہیں کہ عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو حضرت عمر نے فطرتاً جواب دیا۔ آدمی کی فطرت ہوتی ہے، آدمی یہی کہ جو فطرت ہے وہ جواب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، یا رسول اللہ مجھے اپنی جان عزیز ہے، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی جان کو سرکار نے ترجیح دی، حضرت عمر نے سرکار کی محبت پہ۔ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ آپ کی توجہ ہے؟ نیند میں تو نہیں ہے آپ لوگ؟ نہیں ہے نا؟ ہوشیار ہے نا؟ ایک مرتبہ یا رسول اللہ تو کہو۔ اب سنیے سرکار کیا کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے؟ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں محبت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری جان عزیز ہے، اس کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں، یعنی میں جان سے محبت کرتا ہوں، بعد میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم ہمارے اور آپ کے آقا، ہم جس کی میلاد منا رہے ہیں، وہ آقا نے حضرت عمر جیسی شخصیت کو کہا اے عمر تمہیں ایمان نہیں ہے۔ سنیے میں تو کہتا ہوں اگر حضرت عمر میں ایمان نہیں ہے تو کائنات کے کسی مومن میں ایمان نہیں ہے۔ حضرت عمر کے ایمان کی خوشی تو فرشتے منائے ہیں، اور سرکار دو عالم ہمارے آقا حضرت عمر سے کہہ رہے ایمان نہیں ہے۔ اب میں یہاں رک کے ایک بات کہوں گا کہ جو لوگ آ کے آپ کو بھٹکاتے، نہیں میاں اگر انہیں ایسا بولا تو آپ ایسا بدعقیدہ نہیں بولنا، گستاخ نہیں، سمجھانا۔ سرکار حضرت عمر کو سمجھانا تھا، سرکار تو رحمت اللہ علیہ ملانا، سرکار نے ڈائریکٹ کہہ دیا ایمان نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آئی بات آپ کے؟ سرکار نے کیا کہہ دیا؟ ایمان نہیں ہے۔ ان کی نمازیں نہیں دیکھی، ان کا تقویٰ نہیں دیکھا، ان کا جہاد میں شریک ہونا نہیں دیکھا، یہودی کو مارنا، اس منافق کو مارنا نہیں دیکھا، کیا کہہ دیا؟ ایمان نہیں ہے۔ سرکار نے کہہ دیا کہ نہیں؟ سرکار تو رحمت اللہ علیہ ہے نا، سرکار تو جو گالیاں اس کو معاف کرنے والے ہیں نا، سرکار تو رؤوف الرحیم ہے نا۔ پھر سرکار نے حضرت عمر سے کہہ دیا، وہ بھی اتنے قریب صحابی، ان سے کہہ دیا ایمان نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا محبت کے معاملے میں کہا کہ میری جان عزیز ہے، تو سرکار نے فوراً کہہ دیا ایمان نہیں ہے۔ سمجھایا نہیں حضرت عمر کو؟ نہیں عمر ایسا نہیں، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے بول کے نہیں سمجھائے۔ آج ہمارے کو بولے لوگ ارے میلاد کے خلاف بولا تو آپ ایسا بول دیتے، بدعقیدہ ہے، گستاخ ہے، توہین کر رہا، غلط ہے، پکوڑا ہے، ایسا بولتے۔ سمجھانا، سمجھائے تو انہیں آپ کے گھر میں گھس جاتا۔ یہاں حضرت سرکار نے سمجھایا حضرت عمر کو، اس لیے اگر کوئی بولا یہ میلاد کا جلسہ کہیں کو بولنا تو پکوڑا ہے، تو بے ایمان ہے، بولا کھیر پوریاں کہیں کو بنا رہے، سمجھنا پکوڑا ہے، فوراً بول دینا تو پکوڑا ہے، تو منافق ہے۔ کوئی بولا کھڑے لے کے سلام نہیں پڑھنا، بولنا تو منافق ہے، تو مکار ہے۔ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے آج کی بات سے؟ میں سرکار کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عمر کو سرکار نے کہہ دیا ایمان نہیں ہے تمہارے میں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ بیل بھائی کی کچھ حقیقت ہے اس کی؟ جو آ کے بول رہا میلاد کہیں کو مناتے، ارے ہم سنی ہے مناتے، سرکار سے محبت کرتے مناتے، تو پکوڑا ہے اس لیے نہیں مناتا، تو وہابی ہے اس لیے مناتا، تو نجدی ہے اس لیے نہیں مناتا، تو باطل ہے اس لیے نہیں مناتا، تو مکار ہے اس لیے مناتا، تو سرکار سے محبت نہیں کرتا اس لیے مناتا۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ نہیں بولیں گے؟ جب سرکار نے حضرت عمر کو کہا تو اس کی کیا ہمارے کہنے اہمیت ہے؟ اس کی ہم داڑھی کو نہیں دیکھیں گے، اس کی نماز کو نہیں دیکھیں گے، اس کی چلت پھرت کو نہیں دیکھیں گے، اس کے بیان کو نہیں دیکھیں گے، اس کے مرتبے کو نہیں دیکھیں گے، اس کے تقوی کو نہیں دیکھیں گے، اس کی تہجد کو نہیں دیکھیں گے، اس کی قرآن پڑھنے کو نہیں دیکھیں گے، اس کی نماز پڑھنے کو نہیں دیکھیں گے، اس کے حج کو نہیں دیکھیں گے۔ دیکھیں گے تو اس کے عقیدے کو دیکھیں گے کہ میلاد مناتا ہے کہ نہیں مناتا ہے۔ نہیں مناتا ہے تو نماز پڑھ کے بھی بدعقیدہ ہے، اور ہم کہنا بھی چاہیے بدعقیدہ ہے۔ اب کہیں گے کہ نہیں کہیں گے بھائیو؟ بولو، پھر آگے کی بات بولوں گا میں۔ آپ کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ اب مروت بہت ہو گئی، مروت میں کرونا آ گیا۔ ہاں کرونا آ گیا ہمارے پاس۔ جب سے چھوٹا ہے مصطفیٰ کا دامن، جب تک تھا میرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن، یہی میرے پاؤں پڑتی تھی یہی گردش زمانہ، سمجھے؟ جب تک تھا میرے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں پڑتی تھی یہی گردش زمانہ۔ آج ہم جو ٹھوکروں میں ہو گئے نا، آج جو بابری مسجد نہیں ملی نا، آج جو ہمارے ساتھ بدسلوکیاں ہو رہے نا، ہم نے مصطفیٰ کا دامن چھوڑ دیا۔
میلاد نہیں منانے والوں کو قریب کیا. یہ مسلم پرسنل بورڈ پورے کا پورا وہابی باطل ہے. ان کے ساتھ مل کر بابری مسجد نہیں ملتی. بابری مسجد ہم اور آپ بنا لیں گے. میلاد منانے والا بنائیں گے, غوث کا جھنڈا اٹھانے والا بنائیں گے. یہ پکوڑوں سے مل کے بابری مسجد نہیں ملتی. اللہ نے اس لیے ان کو دھتکار دیا, بتا دیا یہ منافق ہے. اور اللہ نے قرآن میں کہا منافق و کافر کو اکٹھا کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. ان کے ساتھ مل کے بابری مسجد لے رہے ہیں. ملتی یہی حال ہوتا. کرونا سے ڈراتے پورے لوگ. ارے وہ دور دیکھو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کھانے کو کھانا نہیں ہے بظاہر, کھجور چوس رہے ہیں, لیکن جب جہاد میں جاتے ہیں تو کئی کافروں کو واسطے جہنم کر دیتے ہیں اور فتح نصیب ہو جاتی ہے. بھوکے ہیں, فتح ہو رہی ہے. کیا بات ہے, کیونکہ مصطفیٰ کا دامن ہاتھوں میں ہے. آپ ایسے واقعات سنو تو آپ کو معلوم ہوگا. ہاں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو جواب دیجئے. سرکار نے خود کہا یہ غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سرکار معاف کر دینے والے ہیں. سرکار گستاخوں کو معاف نہیں کیے. سنتے واقعہ سننے کو تیار ہے؟ بیٹھنے کو تیار, سیدھا بیٹھو بیٹا, بیٹھنے کو تیار ہے آپ؟ سنیں گے تم نہ کو بولو, یہاں کے لوگوں بولو. تم کیا ہے, تم کو فجر تو بھی ہو تو سنتے, تم لوگ بیچ میں کہیں گھرتے بھائی اپنے لوگ. ہاں آپ بولیے بابا, سنیں گے. سنیے, یہ جو کہہ رہے ہیں نا نہیں بولنا, سمجھا دینا, دشمن بھی رہا تو سرکار معاف کرے. سرکار دشمنوں کو معاف کرے, گستاخوں کو نہیں کرے. اور اللہ بھی گستاخوں کو معاف نہیں کرا. ابو لہب کا کیا حال ہوا دیکھیں آپ. ہاں, بری بیماری سے مرا. بیٹے خود اس کو لے جا رہے تھے, بستی والے بولے سڑ گیا, بدبو آ رہی, پھینکو. تو وہ کرائے کے لوگوں کو بلائے, انہوں ابو لہب کو جو ہے لکڑیوں سے مار مار کے اس کو جنگل کے حوالے کر دیا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہوتا گستاخ کا حال. گستاخ رسول کو نہ سرکار معاف کرے نہ اللہ معاف کرتا ہے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے. ہاں سن لو, ابو رافع ایک شخص تھا سرکار کے دور میں, ابو رافع نامی, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا, سرکار کی شان میں توہین کرتا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجو کرتا تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, صحابہ کو تیار کیا سرکار نے, چند لوگوں کو تیار کیا, نوجوانوں کو, اور کہا جا کے اس کو قتل کر دو. وہ بڑا امیر و کبیر تھا, اس کی بڑی دیوڑی تھی, ابو رافع نامی تھا, لوگ اس کو بڑا مانتے تھے. پیسے والا جو ہے اس کو مانتے. آج جیسا لیڈروں کی چمچاگیری کر رہے نا لوگ, پیسے والوں کی طرف جا رہے نا, چاہے کچھ بھی کر لو انہوں بہت اچھے ہیں. اچھا وہ ہے جو سرکار کو مانے. پیسہ رکھنے سے اچھا نہیں ہوتا, ہاں نماز پڑھنے سے اچھا نہیں ہوتا, سرکار سے محبت کرنے سے اچھا ہوتا ہے. ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے سرکار بھیجے. پھر سرکار تو رحمت للعالمین ہے نا جی, سرکار تو معاف کر دینے والے ہیں نا, مگر بدتمیز تھا, سرکار کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا, سرکار کی ہجو کرتا تھا, سرکار کی مذمت کرتا تھا. سرکار نے صحابہ کو تیار کیا اور ان کو بھیجا کہ جاؤ ابو رافع کو کون مارے گا. سرکار اٹھے, حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کو لے کے گئے اس کی دیوڑی کے پاس اور کہا انتظار کرے اندھیرا ہونے تک. حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا صحابہ کو تم یہاں ٹھہرو, میں کسی بھی ترکیب سے اس کے محل میں داخل ہو جاتا ہوں. یہ محل کے دروازے کے قریب پہنچے, ایسی ایکٹنگ کرے جیسا ضرورت کو بیٹھتے ہیں. تو وہ جو دروازہ بند کرنے والا تھا انہیں سمجھا کہ انہیں ضرورت کر رہے ہیں, تو بولا میں دروازہ بند کر رہا ہوں, اندر آنا ہے تو اندر آ جاؤ. انہوں بولے موقع غنیمت ہے, فوراً اندر چلے گئے. انہیں دروازہ بند کرا, کنجیوں کا چھیلا لگا دیا. یا آپ کو کوئی سنایا؟ بولیے, بولو نا ابھی سنے آپ. یہ پھر ایسا سنیں گے تو جذبہ آئیں گا نا. ٹھنڈے بات ہے, خالی نماز پڑھو, میلاد نکو مناؤ. نماز کی اہمیت نہیں ہے, نماز کی اہمیت ہے تو میلاد منانے کے بعد ہے. سمجھ لو اچھی طرح, نہیں سمجھ میں آیا تو پوچھ لو میرے جانے سے پہلے. ہاں پھر جب حوالے دیو تو بیٹھنا پھر میرے پاس.
اب میں کتابوں کے نام بولوں گا، پڑھے کیا نہیں پڑھے بولے، آپ سمجھدار ہے بول کے میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ بولے کنجیاں لے لی ہے صحابی رسول، اور اس کے دروازوں میں دروازے تھے، ایک ایک دروازہ